شریکہ برادری انتہائی گندی چیز ہے۔ دلہن تیار تھی، ادھر دودھ پلائی کی رسم ہو رہی تھی۔ خاندان ذرا مذہبی تھا، دلہا دلہن کو ساتھ نہیں بٹھایا۔ ساری سہیلیاں گئی ہیں دودھ پلائی کی رسم کر رہے ہیں دلہا کے پاس، دلہن اکیلی ہے روم میں۔ وہاں پہ اس کا جو عاشق تھا نا پرانا، وہ انٹر ہوا ہے، اس نے دلہن کو رومال سنگایا اور دلہن کو لے کے غائب ہو گیا۔ وہاں پہ ہر طرف دعائی بھاگ گئی کہ جناب دلہن غائب ہو گئی، دلہن غائب ہو گئی۔ برات تو واپس جانی تھی، عزت بیزتی سب جناب تہس نہس ہو گئی۔ اب جب دلہن کو ہوش آیا تو دلہن اپنے پرانے عاشق حسیب کو دیکھ کے ہکا بکا حیران پریشان، حسیب تم نے یہ کیا کیا، تمہیں کیا قیامت ڈھا دی، میرے گھر والے کے کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں، مجھے جلدی گھر چھوڑ کے آؤ۔ حسیب ہنستا ہے، اس کے چہرے پہ مکار سی ہنسی تھی۔ آخر صبح تک جو دلہن وہاں پہ رہتی ہے اس کی عزت تار تار کرتا ہے، لوٹی پوٹی عزت کے ساتھ صبح جناب اس کو آنکھوں پٹی باندھ کے حسیب گاڑی میں بٹھاتا ہے، صبح فجر کے ٹائم گاڑی میں بٹھاتا ہے اور لے کے آ کے جہاں پہ پٹی کھولتا ہے آنکھوں سے روڈ پہ اتارتا ہے، وہ دیکھتی ہے سامنے وہ گھر تھا جس گھر میں رات کو لائٹنگ لگی ہوئی تھی، یعنی اس کا سسرال والا گھر۔ اب وہ گھر جو ہے نا ایک سوگوار گھر بنا ہوا ہے، وہاں اتار کے حسیب جناب چلا جاتا ہے۔ اب وہ پریشان ہکا بکا، کروں تو کیا کروں، لہنگا پہنا ہوا، میک اپ اترا ہوا، اب جناب وہ ادھر تو دیکھتی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کیا کروں، لوگ بھی اس ٹائم کم تھے۔ آخر ہمت جمع کرنے کے بعد جا کے دروازے کی ڈور بیل بجائی ہے، ڈور بیل بجاتی اندر سے ایک عورت کی آواز آئی ہے، کون؟ اب یہ خاموش، کیا بولے، آپ کی ہونے والی بہو یا کیا بولے؟ اب نکاح بھی ہو چکا تھا ان کا، ویسے تو شرعی طور پہ اس کی بیوی تھی۔ اب وہ نا جب اندر 2-3 بار آواز دی عورت نے تو کوئی نہ بولی، تو اس نے دروازہ کھولا، دیکھا تو سامنے اس کی بہو۔ اب اس کو چہرہ جناب اترا ہوا، ایسے مرنے والی ہو رہی ہے، پیلا زرد چہرہ اور نروس اور کانپ رہی ہے۔ اسے اس کی جو ساس تھی نگت آنٹی، اس نے اندر پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اندر بلایا۔ اندر جو ہی بلایا تو اس کا جو بیٹا سامنے تھا، اس نے کہا خبردار، اس کا نام تھا عادل، خبردار اندر آئی تو نکل جہاں سے، اب کس منہ سے یہاں پہ داخل ہوئی ہو؟ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا اس کی بات تو سن لو، کہنا کیا چاہتی ہے، کچھ پتہ تو چلے کیا ظلم ہوا ہے۔ لڑکی بولنا چاہتی تھی، لڑکے نے کہا اپنی ماں سے، کہتا ہے ماں اگر اس کو اپنے گھر میں داخل کیا تو میں گھر سے چلا جاؤں گا، میں ساری عمر گھر میں داخل نہیں ہوں گا۔ ماں گھبرا گئی، ماں نے اس کو کہا بیٹا جاؤ یہاں سے، اس کو گھر سے نکال دیا۔ اس کا جو اپنا گھر تھا نا، میکا جو گھر تھا ماں باپ کا، وہ بھی زیادہ دور نہیں تھا، پیدل بھی جاؤ تو آدھے گھنٹے میں پہنچ جائے۔ رگستی جناب وہاں پہنچی ہے لہنگا کو اٹھائے ہوئے، جا کے جب دروازے پہ دستک دی ہے، اس کی ماں نے دروازہ کھولا ہے۔ ماں نے دروازہ کھولا ہے تو ماں حیران پریشان، ماں اس کو گلے لگانے لگی ہے۔ بیٹی کا دکھ دیکھ کے برداشت نہیں ہوا، ماں بھی پوچھنا چاہتی تھی بیٹا کیا ہوا، اتنی دیر میں اس کا باپ آ گیا۔ باپ نے کہا خبردار، آج کے بعد تو ہمارے لیے مر گئی، ہم تیرے لیے مر گئے، ہمارے دروازے گھر کے تیرے منہ پہ بند ہیں، نکل یہاں سے۔ لڑکی کہتی ہے ابو میری بات سنیں، مجھے کہنے دے، میری صفائی کا موقع تو دیں۔ ابو کہتا خبردار، میں تمہارا باپ نہیں ہوں، اپنے منہ سے میرے بارے میں ایسے لفظ ادا مت کرنا، نکل جاؤ یہاں سے۔ باپ نے بھی نکال دیا۔ اب ماں کا بہنوں کا کلیجہ منہ کو آیا ہوا، پریشان کے بہن سے پوچھیں، ماں کہتی بیٹی سے پوچھوں ہوا کیا ہے، آخر کہاں جائے گی، درندوں کی دنیا میں کیا کرے گی وہ۔ اب تھوڑی دیر بعد نا اس کے کندھے پہ، لڑکی کے کندھے پہ نا ایک ہاتھ، وہ دیکھتی ہے کون ہے تو دیکھتی ہے اس کی ہمسائی، اس کی سہیلی ہوتی ہے۔ وہ اٹھاتی ہے، اس کو اپنے گھر لے کے جاتی ہے، گھر لے جا کے اس کے کپڑے بدلاتی ہے، اسے کھانا کھلاتی ہے، اسے پوچھتی ہے، وہ ساری اسٹوری سناتی ہے کہ اس کے کزن نے اس کو، جو اس کا پہلا عاشق تھا، اس نے اٹھایا گھر سے اغوا کیا اور وہ وہاں پہ لے گیا، وہ اپنی بہن کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اب وہ کہتی ہے اچھا تو تم یہاں پہ رہ سکتی ہو، لیکن وہ کتنا رکھ سکتی تھی؟ اس کی ماں نے کہا بیٹا خبردار، مجھے اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں چاہیے گھر میں، نکالو جلدی یہاں سے اس کو۔ آخر نکالنا پڑا اس کو بھی گھر سے۔ وہ کہتی ہے میرا ایک کام کر دو، جو میرا شوہر ہے نا حسیب، ان کے گھر نا کام والی نہیں ہے۔ جب میں گھر گئی تھی تو کہہ رہی، اس کی ماں کہہ رہی تھی کام والی جو ان سی نا چھٹی کر گئی ہے، مجھے وہاں پہ نا کام والی بنا کے بھیج دو۔ وہ کہتی تمہیں سب پہچانتے ہیں، آخر نا
جو فلیہری ہوتی ہے نا، جو فیس چہرہ ہو جاتا ہے، اس طرح کا میک اپ کر آ کے نکاح میں وہاں پہنچی ہے، سادہ سے کپڑوں میں، پھٹے پرانے کپڑوں میں پہنچی ہے وہاں پہ. ان سے جا کے کہتی ہے کہ مجھے کام کی ضرورت ہے، میں کام کرنا چاہتی ہوں. نگہت آنٹی کہتی ہے ہم کو تو دن رات کے لیے کام والی چاہیے. لڑکی کہتی ہے مجھ کو منظور ہے، بس میری شرط ہے میں اپنا چہرہ نہیں اتاروں، نقاب نہیں اتاروں گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں کام کرنا چاہیے، مسئلہ ہی کوئی نہیں. لڑکی وہاں کام کرتی رہی ہے. کچھ دن گزرنے کے بعد لڑکی کی طبیعت خراب ہوئی ہے. آج لڑکی جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی آپ تو ماں بننے والی ہیں. اب وہ پریشان کہ اس بچے کو دنیا میں لائے یا نہ لائے. کام کرتی رہی، سوچتی رہی، مہینہ سے 2 مہینہ ہو گیا. ایک دن نگہت آنٹی کی طبیعت نہ خراب ہو گئی. جب سے اس کے بیٹے کی جو شادی خراب ہوئی تھی نا، نگہت آنٹی نا پریشان رہتی تھی، غمزدہ رہتی تھی، ہنستی کھیلتی نہیں تھی، خاموش چپ چاپ. اور یہ وہاں پہ سارا دن کام کرتی، روم میں جاتی، روم لاک کر کے نماز وغیرہ پڑھتی، میں اپنا جو حلیہ گیٹ اپ چینج کرتی، ویسے بھی نکاح میں ہوتی تھی. تو اس رات نا قدرتی بات ہے، جب بندے نے پکڑا جانا ہو تو کنڈی لگانا بھول گئی ہے. کنڈی لگانا بھول گئی اور وہاں پہ جناب نے وضو وغیرہ کیا ہے اور نماز پڑھ رہی ہے. اتنے میں نگہت آنٹی کی طبیعت خراب ہوئی ہے. ان کو شاید اٹیک ہوا. ان کا لڑکا بھاگا آیا اس کو بلانے کے لیے. اس کا نام تھا رفت. اب اسے رفت نام رکھا ہوا تھا، بعد میں پیسے نام دوسرا تھا. اب وہ بھاگا اور دروازہ دستک نہ دیا، ڈائریکٹ دروازہ کھول دیا. اس نے بھی سلام پھر کے ایک دم اس طرح سے دیکھا ہے نا، ایسے کر کے. اب اس نے دیکھا ہے یہ تو وہ لڑکی ہے جس سے میری شادی ہو رہی تھی. او ہو. اب نے کچھ نہ کہا اور نکل گیا وہاں سے. تھوڑی دیر بعد ماں کو لڑکی آئی ہے، دیکھتی ہے کہ نگہت آنٹی کی نہ نگہت آنٹی نظر آتی ہیں نہ وہ لڑکا نظر آتا ہے. اب وہ اپنی ماں کو لے کے ہسپتال چلا گیا تھا. وہ انتظار کر رہی ہے کہ اب میرا تو راز فاش ہو گیا، اب تو میری خیر نہیں ہے، بس یہاں سے میرے دن پورے ہو گئے، کوئی نئے گھر ڈھونڈنا پڑے گا. اچھا گھر ملا ہوا تھا سر چھپانے کے لیے، عزت محفوظ تھی یہاں پہ. کوئی 2-3 گھنٹے بعد دیکھتا ہے ایمبولینس آتی ہے. ایمبولینس میں نگہت آنٹی جو کفن میں لپٹی ہوتی ہے. نگہت آنٹی کا انتقال ہو گیا. اب وہ لڑکا تو کچھ نہیں بولتا اس کو، تو تدفین کے کام میں ہو جاتے ہیں، میت سنبھالتے ہیں، سارا کام ہوتے ہیں. 2-3 دن گزر جاتے ہیں، مہمان آتے ہیں چلے جاتے ہیں. وہ لڑکی نکاح میں سارے گھر میں کام شام کرتی رہتی ہے. دونوں کا، اس کے شوہر کا اس کے ٹاکرا ہوتا ہے، لیکن شوہر کچھ نہیں بولتا اس کو. ہفتہ 10 دن گزر جاتے ہیں نا، تو اس کا شوہر جو ہوتا ہے نا، وہ اسے کہتا ہے کہ تم کو اب یہ نقاب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کتنے چہرے چھپا رکھے ہیں تم نے نقاب کے پیچھے؟ ایک یہ چہرہ، ایک وہ چہرہ تھا جو بھاگ گئی تھی شادی والے دن. جب بھاگنا ہی تھا تو یہاں پہ کیا کر رہی ہو تم؟ گلچھڑے مناؤ اپنے عاشق کے ساتھ. وہ نقاب اس کا کھینچ کے نا پرے پھینکتا ہے. وہ کہتی ہے آپ نے جو کہنا تھا کہہ لیا، بس اللہ کے واسطے مجھ کو موقع دے دینا. جو میں کہنا چاہتی ہوں اس کے سننے کے بعد چاہے مجھے جوتوں سے مار گھر سے نکال دینا، میں اف تک نہیں کروں گی. اب اس کو نا ترس آیا، ٹھیک ہے میں سننا چاہتا ہوں، آخر اتنی اور خراب ہوتی لڑکی ہے تو ہمارے گھر یہ 1.5-2 ماہ 3 ماہ سے کام کر رہی ہے، کوئی حرکت نظر تو آتی اس میں. کہتا ٹھیک ہے بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو. کہتی ہے کہ میرے ابو ہیں اور میرا تایا، ہم مل کے نا کاروبار کرتے تھے، زمین وغیرہ تھی، دکانیں تھی. تو میرے تایا نے نا میرے ابو کے ساتھ نا کوئی فراڈ کیا، اور میرا جو بھائی تھا اور جو تایا کی بیٹی تھی، ان کی بچپن سے انگیجمنٹ کر رکھی تھی. اچھے گھر کے حالات تھے، دونوں آپس میں پیار بھی بہت کرتے تھے. شادی سے کچھ دن پہلے ابو کو معلوم پڑا کہ تایا نے فراڈ کر کے زمین اپنے نام کرا لی ہے، دکان بھی اپنے نام کرا لی ہے. ابو نے جناب جب تایا سے کہا نا کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، وہ کہتا نہیں میں تو صحیح کیا تھا، میں آپ کو پیسے دے دیے تھے، قسطوں میں پیسے دیے تھے، لکھت پڑھتا ہے، میرے پاس پیپر ہے. ابو کہتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، اور ابو کو جھوٹے بندے پسند نہیں ہیں. ابو نے جناب غصے میں آ کے کچھ تو اور تو نہ کر سکے، انہیں رشتہ ختم کر دیا. رشتہ ختم کیا، بھائی بھی بہت تڑپا، ادھر ان کی تایا کی بیٹی بہت تڑپی، بہت کوشش کی دوبارہ معاملہ طے ہو جائے. رشتہ دار بہت کٹھے ہوئے ہیں کہ چلو جو ہو گیا وہ ہو گیا، بڑوں میں معاملہ تھا، اب اس کا جو رشتہ ختم نہ کرو. لیکن ابو نہ مانے. لڑکی نے نا کنک میں رکھنے والی گولیاں کھا لی اور لڑکی نا خودکشی کر لی، مر گئی. اب اس دن سے تو ہمارا نا
طائع کے ساتھ نا اینٹ وٹے کا ویر تھا، وہ ہمارے خلاف بغض کر اگلتے رہتے تھے، ہم لوگ بھی ان سے بچتے رہتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ اس کے کچھ دن بعد ہی، کوئی 4-6 مہینے بعد، جو ان کا بیٹا ہے حسیب، اس نے مجھ سے نا فون کیا کہ ہم لوگ چچا زاد ہیں، تائے زاد ہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، ہم کو ملنا چاہیے۔ وہ اس طرح نا بات کرنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی کالج آتا، ملتا، کبھی کبھی کنٹین میں بیٹھ کے ہم لوگ گپ شپ کرتے، کچھ کھاتے پیتے۔ آہستہ آہستہ معاملہ بڑھتا گیا۔ اس نے مجھ کو پرپوز کیا، پیار ہو گیا، پیار میں اندھی ہو گئی، پیار پروان چڑھتا رہا، 1 سال 2 سال پر پیار پروان چڑھتا رہا۔ اصل میں وہ تو بدلہ لینا چاہ رہا تھا، وہ چاہتا تھا میں اس سے شادی کر لوں، شادی کے بعد وہ سارے گن گن کے بدلے لے۔ جب میں نے ذکر کیا اپنے گھر میں کہ میں اپنے تایا کے بیٹے شادی کرنا چاہتی ہوں، میرے گھر میں سے کسی نے میری بات کو سپورٹ نہ کیا۔ سب نے کہا وہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ تم کو استعمال کر رہے ہیں، تم سیدھے راستے پہ آؤ۔ وہ سمجھانے کے بعد نا آخر جب آپ کا طرف سے رشتہ آیا تو میں نے ہاں کر دی۔ ابو نے بھی ایموشنل بلیک میل کیا، امی نے، بہنوں، سب نے کیا، تو میں نے ہاں کر دی۔ جب ہاں کر دی تو حسیب نے کہا نہیں، تم میری ہو، میرے بغیر کسی شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے حسیب کو بہت سمجھایا، میں ماں باپ کے آگے چپ ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی، لہٰذا اب تم اپنا راستہ نہ پو، کوئی اور گھر دیکھ لو، تم اچھے ہو، خوبصورت ہو، کماؤ ہو۔ حسیب کو نا یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ اس رات جب دودھ پلائی کی رسم چل رہی تھی، لڑکیاں چھوڑ کے سب چلی گئی تھی، حسیب نے اپنے 2-3-4 بندے وہاں پہ چھوڑ رکھے تھے۔ انہوں نے کال کی کہ بھائی معاملہ کلیئر آ جاؤ، اور ایک کھڑکی کھلی رکھی تھی، وہاں سے حسیب اندر داخل ہوا ہے۔ وہیں سے وہ مجھ کو انٹر ہوتے ہی اس نے رومال سنگایا، اس میں بے ہوش ہو گئی۔ جب بے ہوش ہوئی تو وہیں سے نیچے اتارا، مجھ کو لے گئے۔ جب مجھ کو ہوش آیا میں حسیب کے بستر پہ تھی۔ حسیب نے میری عزت کو نا تار تار کر دیا اور ہنستا تھا مجھ پہ، کہتا ہے آج میں اپنی بہن کا بدلہ لے لیا۔ اب اس کی بہن کی ذمہ دار میں تو نہیں تھی، لیکن وہ چاہتا تھا کہ جس طرح میری بہن کو ذلیل کیا، میں بھی تائے کی بیٹی کو ذلیل کروں، اور ذلیل کر کے مجھ کو آپ کے گھر کے باہر چھوڑ گیا۔ مجھ کو دکھ حسیب پہ نہیں تھا، حسیب تو میرا دشمن تھا، مجھ کو دکھ آپ پہ تھا، آپ میرے شوہر تھے۔ مجھ سے ایک بار سوال تو کرتے آخر ہوا کیا تھا؟ مجھ کو دکھ اپنے ماں باپ پہ تھا، ان سے مجھے پوچھتے صحیح نا، جوتے سے مار دیتے، چاہے گولی مار دیتے، میرے بارے میں پوچھتے صحیح نا۔ میں جب سے گھر سے غائب ہوں، 3 مہینے سے آپ کے گھر میں وہاں پہ ہوں، پتہ ہی نہیں چلا۔ کسی نے، میری دوست سے میں پوچھا، انہوں نے کبھی ڈھونڈا بھی نہیں ہے کہ ہماری جو بیٹی کہاں گئی کہاں نہیں گئی۔ اب آپ کا جو مرضی ہے، آپ چاہے مجھے گولی ماریں یا جوتے سے ماریں، گھر میں رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اپنا کہیں اور ٹھکانہ ڈھونڈتی ہوں۔ اب وہ لڑکا کہتا ہے مجھے تو قبول ہے، ہر حال میں قبول ہے، نکاح تو میرا ہو چکا ہے پہلے تجھ سے، اب بس رسم ایک پراپر کرنی ہے، سب کو بلا کے کہتے ہیں میں تجھے قبول کرتا ہوں۔ وہ کہتی ہے میرے پیٹ میں 3 ماہ کا اس کا بچہ پل رہا ہے۔ وہ لڑکا بس اس کو ترس آ گیا، اللہ تعالیٰ رحم ڈالتا ہے دل میں، وہ کہتا ہے مجھے بچہ بھی قبول ہے۔ جو شریکہ برادریاں نا، یقین کریں ایسے ایسے پنگے کرتے ہیں نا کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ تھی شریکہ برادری کا جو ان سے ظلم تھا نا، تو آپ سنیں اور دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے زمانے میں۔ ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔